روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ملک میں طاقت و اختیار رکھنے والے نوٹوں، پیسوں، زمینوں، ہیرے جواہرات کے ڈھیر رکھنے والے آخر اتنے بے رحم، بے حس، ظالم، چھوٹے دل و دماغ کے مالک اور عیش و عشرت کے دلدادہ کیوں ہیں، جبکہ ان کے برخلاف دنیا بھر میں ان جیسے انسان ان سے یکسر تبدیل شدہ ہیں؟ آئیں اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اختیار و طاقت کے دلداداؤں کی فطرت کی چھان بین کرتے ہیں۔ ایسے انسان دراصل اپنی محرومیوں کے پنجرے میں قید ہوتے ہیں۔ انہی کے متعلق عظیم ہومر کہتا ہے، جیسے وہ پنجرے جن میں بالیشیے یا بونے رکھے جاتے ہیں، اسی نام سے انہیں موسوم کیا جاتا ہے، نہ صرف ان کی نشو نما کو جو ان میں قید ہیں روک دیتے ہیں، اور اگر یہ بات جو میں سنتا ہوں صحیح ہے، بلکہ انہیں ان بیڑیوں اور زنجیروں سے بھی نقصان پہنچتا ہے جو ان کے جسم کے چاروں طرف بندھی ہوئی ہیں۔ اس طرح ہر طرح کی غلامی، خواہ وہ کتنی ہی منصفانہ ہو، روح کے لیے ایک پنجرے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک عام قید خانہ۔ یہ عظیم ہومر کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ ایسے انسان کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی محرومیاں ان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نوٹوں، پیسوں، زمینوں اور ہیرے جواہرات کے شوقینوں کی۔ ان کے بارے میں عظیم فلسفی لو نجائنس لکھتا ہے، دولت کی ہوس ایسی بیماری ہے جو ہمیں تنگ دل اور تنگ نظر بنا دیتی ہے، اور عیش پرستی بالکل ذلیل صفت ہے۔ مزید غور کرنے پر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم بے پناہ دولت حاصل کرنے کی قدر کرتے ہیں، یا بات کو سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے یوں کہیں کہ اسے دیوتا سمجھتے ہیں، تو پھر کیسے ہم ان بدیوں کو جو دولت سے وابستہ ہیں اپنی روحوں میں سرایت کر جانے سے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ بے شمار اور بے حساب دولت کے ساتھ ساتھ قدم با قدم اسراف، بیجا اور فضول خرچی آتی ہے، اور جیسے ہی وہ شہروں اور گھروں کے دروازے کھول دیتی ہے، ویسے ہی دوسری برائیاں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں اپنے گھر تعمیر کر لیتی ہیں۔ وقت گزرنے پر فلسفیوں کے مطابق وہ ہماری زندگیوں میں گھونسلے بنا لیتی ہیں اور جلدی بچے دینے لگتی ہیں۔ ظاہرداری، بیجا غرور، آرام طلبی اور عیش پسندی اسی کے بچے ہیں جو حرامی بچے نہیں بلکہ اس کے جائز بچے ہیں، اور دولت کے یہ بچے جب سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں میں سنگ دل آقاؤں کی گستاخی، بدتمیزی، لاقانونیت، بے حیائی اور بے شرمی کو جنم دیتے ہیں۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ نہ نظر اٹھا کر دوسروں کو دیکھیں گے اور نہ نیک نامی کا خیال کریں گے۔ یہ عظیم فلسفی کا کہنا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ آپ ان بدیوں کے بچوں سے جو ہمارے سماج میں سن بلوغت کو پہنچ چکے ہیں کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اب آپ اس سماج پر جتنا چاہیں رو لیں، جتنا چاہیں اس کو کوس لیں، کچھ بھی بدلنے کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا سماج ان لوگوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے جو اختیار، طاقت، دولت، روپے پیسوں اور ہیرے جواہرات کے بھوکے ہیں۔ یہ لوگ جتنا اپنی ذات میں یہ چیزیں جمع کرتے جاتے ہیں،
اتنی ہی ان کی بھوک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اور جمع کرتے ہیں، یہ اور بھوکے ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان طاقت، اختیار، دولت، روپے پیسے اور ہیرے جواہرات حاصل کر کے سب سے پہلے اخلاقیات سے پاک ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے الگ تھلگ اور یکسر مختلف سمجھنے لگتے ہیں، یا آسان زبان میں وہ سماجی درندے اور بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ اصل میں ایسے انسان بہت کمزور اور بزدل واقع ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جمع شدہ چیزوں کے کھو جانے یا چھن جانے کے خوف میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ وجوہات ان میں حد درجے کے نفسیاتی مسائل پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ان کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل تیزی کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی خاطر دوسروں کو غیر محفوظ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کو اس لیے غیر محفوظ بناتے ہیں تاکہ خود محفوظ رہ سکیں۔ یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں وہ خود سب سے زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ بناتے چلے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں سے اختیار، طاقت، عزت، روٹی، روزگار، صحت اس لیے چھینتے ہیں کہ ان کی عزت و احترام کیا جاتا رہے۔ غریب، لاچار، بے بس، مفلس ان کے آگے ہر وقت ہاتھ پھیلاتے رہیں، ان کے سامنے ہر وقت گڑ گڑاتے رہیں، ان سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں۔ اس طرح وہ کھوکھلے، مصنوعی، ڈھکوسلے باز، ڈرپوک اور بزدل تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے، آئین، قانون تبدیل کرنے سے سماج تبدیل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سماج اس وقت تبدیل ہوتے ہیں جب رویے تبدیل ہوتے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفی ہیراکلیٹس کہا کرتا تھا، ہم مجموعی طور پر ایک ایسا نظام ہے جو مسلسل تبدیلی کی حالت میں ہے، اور جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا پھر وہ ڈائناسور کی طرح مٹ جاتا ہے۔ ڈائناسور کتنے طاقتور تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق تبدیل نہیں کیا، اور آج ان کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ان بیماروں میں سے کوئی بھی ڈائناسور کی طرح طاقتور نہیں ہے۔ آج ایک تبدیل شدہ دنیا ہے۔ طاقت، اختیار، روپے، پیسے، دولت، زمینوں کو اپنی ذات میں جمع کرنے والوں کو دنیا بھر میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہیں بیمار تسلیم کیا جاتا ہے، ایسے بیمار جو اپنے سماج کو بیمار کر دیتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے یہ بیمار اور قابل رحم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر ایک دن ڈائناسور کی طرح ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے، اور پھر اختیار، طاقت، دولت، زمین اور عزت ہر ایک کا نصیب اور مقدر بن جائے گی۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔